بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شریعت کے اصول۔ تم اپنی حالت پر غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں بہت سی قوتیں لے کر آئے ہو اور ہر قوت کا تقاضا یہ کہ اس سے کام لیا جائے۔ تم میں عقل ہے، ارادہ ہے، خواہش ہے، بینائی ہے، سماعت ہے، ذائقہ ہے، ہاتھ پاؤں کی طاقت ہے، نفرت و غضب ہے، شوق اور محبت ہے، خوف اور لالچ ہے۔ ان میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے۔ ہر چیز تم کو اس کے لیے دی گئی ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ تمہیں کو اس کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تمہاری زندگی اور زندگی کی کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ تمہاری طبیعت اور فطرت جو کچھ مانگتی ہے اس کو پورا کرو، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ تم ان تمام قوتوں سے کام لو جو اللہ نے تم کو دی ہیں۔ پھر تو تم دیکھو گے کہ جتنی قوتیں تمہارے اندر رکھی گئی ہیں ان سب سے کام لینے کے ذرائع بھی تم کو دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ تمہارا اپنا جسم ہے جس میں تمام ضروری آلات موجود ہیں۔ اس کے بعد تمہارے گرد و پیش کی دنیا ہے جس میں ہر طرح کے بے شمار ذرائع پھیلے ہوئے ہیں۔ تمہاری مدد کے لیے خود تمہاری اپنی جنس کے انسان موجود ہے۔ تمہاری خدمت کے لیے جانور ہیں، نباتات اور جمادات ہیں، زمین اور پانی اور ہوا اور حرارت اور روشنی اور ایسی بے حد و حساب چیزیں ہیں۔ خدا نے سب کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ان سے کام لو اور زندگی بسر کرنے میں ان سے مدد حاصل کرو۔ اب ایک دوسری حیثیت سے دیکھو، تم کو جو قوتیں دی گئی ہیں وہ فائدے کے لیے دی گئی ہیں، نقصان کے لیے نہیں دی گئی۔ ان کے استعمال کی صحیح صورت وہی ہو سکتی ہے جسے صرف فائدہ ہو، نقصان یا تو بالکل نہ ہو، اگر ہو بھی تو کم سے کم جو ناگزیر ہے۔ اس کے وجہ جتنی صورتیں ہیں عقل کہتی ہے کہ وہ سب غلط ہونی چاہیے۔ مثلاً اگر تم کوئی کام ایسا کرو جس سے خود تم کو نقصان پہنچے تو یہ بھی غلطی ہوگی۔ اگر تم کسی قوت سے ایسا کام کرو جس میں دوسروں کو نقصان پہنچے تو یہ بھی غلطی ہوگی۔ اگر تم کسی قوت کو اس طرح استعمال کرو کہ جو وسائل تمہیں دیے گئے ہیں وہ فضول ضائع ہوں تو یہ بھی غلطی ہوگی۔ تمہاری عقل خود اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ نقصان خواہ کسی قسم کا ہو بچنے کے لائق چیز ہے، اور اس کو اگر گوارا کیا جا سکتا ہے تو صرف اس صورت میں جب کہ اس سے بچنا یا تو ممکن ہی نہ ہو یا اس کے مقابلے میں کوئی بہت بڑا فائدہ ہو۔ اس کے بعد اس کے بعد اور آگے بڑھو، دنیا میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو قصداً اپنی بعض قوتوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جن سے یا تو خود انہی کی بعض دوسری قوتوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے یا دوسرے انسانوں کو پہنچتا ہے، یا ان کے ہاتھوں وہ چیزیں فضول ضائع ہوتی ہیں جو محض فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو دی گئی ہیں، نہ کہ ضائع کرنے کے لیے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو قصداً تو ایسا نہیں کرتے مگر ناواقفیت کی وجہ سے ایسی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ شریر ہیں، اور ان کے لیے ایسے قانون اور ضابطے کی ضرورت ہے جو ان کو قابو میں رکھے، اور دوسری قسم کے لوگ ناواقف ہیں اور ان کے لیے ایسے علم کی ضرورت ہے جس سے انہیں اپنی قوتوں کے استعمال کی صحیح صورت معلوم ہو جائے۔ اللہ نے جو شریعت اپنے پیغمبر کے پاس بھیجی ہے وہ اس ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ وہ تمہاری کسی قوت کو ضائع کرنا نہیں چاہتی، نہ کسی خواہش کو مٹانا چاہتی ہے، نہ کسی جذبے کو فنا کرنا چاہتی ہے۔ وہ تم سے یہ نہیں کہتی کہ دنیا کو چھوڑ دو، جنگلوں اور پہاڑوں میں جا رہو، بھوکے مرو، ننگے پھرو، نفس کشی کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالو اور دنیا کی راحت و آسائشوں کو اپنے اوپر حرام کر لو۔ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے۔ وہ اپنے اس کارخانے کو مٹانا اور بے رونق کرنا کیسے پسند کرے گا؟ اس نے انسان کے اندر کوئی قوت بیکار و بے ضرورت نہیں رکھی ہے، نہ زمین آسمان میں کوئی چیز اس لیے پیدا کی ہے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا یہ کارخانہ پوری رونق کے ساتھ چلے، ہر قوت سے انسان پورا کام لے، دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے اور ان تمام ذرائع کو استعمال کرے جو زمین و آسمان میں مہیا کیا گیا، مگر اس طرح کے جہالت یا شرارت سے نہ خود اپنا نقصان کرے نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ اللہ نے شریعت کے تمام ضابطے اس غرض کے لیے بنائے ہیں۔ جتنی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان سب کو شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے، اور جو چیزیں مفید ہیں ان کو حلال قرار دیا گیا ہے۔
جن کاموں سے انسان خود اپنا یا دوسروں کا نقصان کرتا ہے ان کو شریعت ممنوع کر ٹھہراتی ہے اور ایسے کاموں کی اجازت دیتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو اور کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اس کے تمام قوانین اس اصول پر مبنی ہے کہ انسان کو دنیا میں تمام خواہش و ضرورتیں پوری کرنے اور اپنے فائدے کے لیے ہر قسم کی کوشش کرنے کا حق ہے، مگر اس حق سے اس کو اس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جہالت اور شرارت سے وہ دوسروں کی حق تلفی نہ کرے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے لیے معاون اور مددگار ہو۔ پھر جن کاموں میں ایک پہلو فائدے کا ہے دوسرا پہلو نقصان کا ہو، ان میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ بڑے فائدے کے لیے چھوٹے نقصان کو قبول کیا جائے اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے فائدے کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہر شخص ہر زمانے میں ہر چیز اور ہر کام کے متعلق یہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ نے جس کے علم سے کائنات کا کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی کے لیے ایک ہی صحیح ضابطہ بنا دیا ہے۔ اس ضابطے کی بہت سی مصلحتیں اب سے صدیوں پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر اب علم کی ترقی نے ان پر سے پردہ اٹھا دی ہے۔ بہت سی مصلحتوں کو اب بھی لوگ نہیں سمجھتے، مگر جتنا علم ترقی کرے گا وہ ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ جو لوگ خود اپنے ناقص علم اور اپنی ناقص عقل پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ صدیوں تک غلطیاں کرنے اور ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر کار شریعت کے کسی نہ کسی فائدے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، مگر جن لوگوں نے اللہ کے رسول پر بھروسہ کیا ہے وہ جہالت اور ناواقفیت کے نقصان سے محفوظ ہے، کیونکہ ان کو خواہ مسلطوں کا علم ہو یا نہ ہو وہ ہر حال میں محض رسول خدا کے اعتماد پر ایک ایسے قانون کی پابندی کرتے ہیں